بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نویں جماعت کا اردو کا سبق نمبر 2 مرزا غالب کے عادات و خصائل پڑھیں گے۔ مرزا غالب کے عادات و خصائل پڑھنے سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے تاکہ سبق کو پڑھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ الفاظ معنی ہے وسیع، کھلا، اشتیاق، شوق، مہر و محبت، محبت، فرض عین، ضروری فرض، بے رنگ، بغیر ٹکٹ، لحاظ، ادب، بائی ہما، اس کے باوجود، بساط، طاقت، سکین، کمزور، ناطق، بولنے والا، ظریف، ہنسانے والا، وضع، شکل یا صورت، جاڑا، سردی، چوغا، لباس، یگانگر، پاس کی رشتہ داری مطلب قریبی رشتہ داری، بدرجہ غایت، انتہائی۔ الفاظ معنی دیکھنے کے بعد ہم مرزا غالب کے عادات و خصائل کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن پڑھنے سے پہلے ہم اس کے رائٹر کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے، چونکہ مرزا غالب کے عادات و خصائل ایک نثری تحریر ہے، تو اس کو لکھنے والے کو ہم مصنف کہیں گے۔ اس کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی، اور آپ کی مرزا غالب کے عادات و خصائل جو ہے یہ ایک چھوٹا سا سبق، یا آپ سمجھ لیں کہ اقتباس ہے یا سبق ہے، یہ دیا گیا ہے یادگار غالب سے۔ اصل میں مولانا الطاف حسین حالی نے یادگار غالب لکھی جو کہ غالب کی زندگی کے بارے میں تھی، اس میں سے یہ ایک چھوٹا سا سبق لیا گیا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے صرف یادگار غالب نہیں لکھی بلکہ حیات جاوید بھی لکھی، سر سید کے بارے میں، اسی طرح اور مختلف شخصیات کے بارے میں لکھا۔ اور مولانا الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھا جو کہ شعر و شاعری پر تنقید کی ایک بہت مستند کتاب تھی۔ اس کے علاوہ حالی کا ایک اہم کارنامہ جو تھا وہ مد و جزر اسلام ایک مسدس تھی، جسے مسدس حالی بھی کہتے ہیں، وہ انہوں نے لکھی۔ حالی نے اپنا تمام لٹریچر، سارا ادب، چاہے وہ شاعری تھی یا وہ نثری صورت میں تھا، سر سید کی تحریک کے ساتھ، جو کہ ایک ادبی تحریک تھی، ادبی اور اصلاحی تحریک، مطلب کہ با مقصد ادب تخلیق کرنے کی تحریک تھی، اس کے تحت یہ ساری چیزیں لکھیں۔ جیسا کہ آپ کا یہ سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل، اب آپ سوچیں گے کہ مرزا غالب کے عادات و خصائل بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے، یا اس وقت کے دور کی یہ ضرورت تھی کہ اس وقت کے مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کتنے وفادار اور بامروت اور با لحاظ تھے، اور وہ کبھی بھی کسی کی مدد کرنے سے بالکل نہیں چوکتے تھے، ہمیشہ دوسروں کا ادب کرتے تھے اور دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، اور ان کی زندگی اور حالات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مشکلات میں بھی ان کا رکھ رکھاؤ کیسا تھا، مطلب مسلمانوں کو ایک طرز معاشرت جو ہے وہ دکھانی مقصود تھی تاکہ وہ بھی اپنی حالت کو بدلے۔ اب مولانا الطاف حسین حالی کا اس سبق کو ہم پڑھیں گے۔ اس میں مرزا غالب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مرزا غالب جو ہے وہ بہت نہایت وسیع اخلاق کے مالک تھے۔ مرزا غالب کبھی بھی کسی بھی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو، کسی بھی حالت میں وہ لوگوں کی مدد کرنے سے نہیں چوکتے تھے، وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایک دفعہ مرزا غالب بہت بیمار ہو گئے تو بھی مختلف، چونکہ وہ ایک بہت بڑے شاعر تھے، اس لیے لوگ ان کے پاس اپنے شعروں کو، شعر، نظم اور غزل بھیجا کرتے تھے اصلاح کے لیے۔ تو مرزا غالب بہت بیمار تھے، اس بیماری کی حالت میں بھی وہ ان کے شعروں کی اصلاح کر دیا کرتے تھے، اور جب لوگ بے رنگ خط بھیجا کرتے، بے رنگ خط سے مراد ہے بغیر ٹکٹ کے، تو مرزا غالب کبھی بھی اس چیز کا برا نہ مناتے، بلکہ جب کوئی 60 ٹکٹ کے پیسے خط میں ڈال کے بھیج دیتا تو وہ بہت برا مناتے، مطلب یہ ایک مروت ہے، ایک لحاظ ہے کہ آپ کسی کی مدد بھی کر رہے ہیں اور آپ اس سے کچھ احسان بھی نہیں لینا چاہ رہے، آپ اس کو احسان بھی نہیں جتلا رہے۔ اس مضمون کے لکھنے کا خاص مقصد یہ تھا، اس دور کے مسلمان چونکہ بہت غافل ہو گئے تھے، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور وہ بے گھر ہو گئے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان جو ہے وہ معاشرتی اور اخلاقی سطح پر بھی بہت
گر چکے تھے۔ مرزا غالب کے ذات و خصائص کے ذریعے اور اس طرح کے اور بہت سے جو کتابیں انہوں نے لکھی مولانا الطاف حسین علی نے، اس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمیں دوبارہ سے اپنے اخلاق کو اتنا ہی اچھا کرنا ہے، اپنی تہذیب اور معاشرت کو اتنا ہی تہذیب یافتہ کرنا ہے جتنا کہ ہم تھے، اور ہمیں دوبارہ سے ایک تہذیب یافتہ قوم بن کر ابھرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ چونکہ جب کوئی اصلاح لیتا ہے یا جب کوئی خط لکھتا ہے تو اس کو جواب دینے کے لیے یا اس کی کسی چیز کی اصلاح کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہیں۔ تو مرزا غالب چونکہ بیمار آخری دنوں میں بہت بیمار ہو گئے تھے، تو بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز بالکل نہیں آتے تھے۔ خط کا جواب دینا وہ بہت ضروری سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کبھی دیکھیں جب آپ کبھی کسی کو میسج کریں اور اس میسج، چونکہ ہمارا اس وقت خط رواج تھا رابطے میں رہنے کا، اب ہم میسیجز کرتے ہیں، تو جب آپ کو رسپانس نہ ملے، آپ کو رپلائی نہ آئے، تو آپ ایک بے چینی کی کیفیت میں رہتے ہیں کہ آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں، اپنے والدین کے بارے میں، بھائی بہن کے بارے میں، کہ وہ خیریت سے ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی رسپانس نہیں کرتا، کوئی جواب نہیں دیتا، تو آپ بے چین رہیں گے۔ اسی طرح مرزا غالب اپنا یہ فرض عین سمجھتے تھے کہ جب کوئی خط آیا، مطلب ضروری فرض سمجھتے تھے کہ اگر کسی نے ان کو خط لکھا تو وہ اس کا جواب ضرور دیں، چاہے وہ بیماری کی حالت میں ہو، چاہے اس کے لیے کتنا ہی مصروفیت کے وقت میں سے وقت نکال کر جواب لکھیں، وہ خط کا جواب ضرور دیتے تھے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ ہمیں کسی کے خط کا جواب ضرور دینا چاہیے، کیونکہ خط لکھنے والا یہ امید کر رہا ہوتا ہے کہ جو سوال اس نے آپ سے کیے آپ اس کا جواب اس کو بھیجیں گے۔ خط لکھنے کی اہمیت کو بھی واضح کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے، یہ ایک اچھے اخلاق کی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں اخلاقیات کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ جب کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ اس کا رسپانس اچھے طریقے سے دیں۔ اب یہ ہے کہ مرزا غالب کے دوست جو ہے ہر مذہب، ہر ملت کے اور پورے ہندوستان میں تھے، مطلب کوئی اس طرح سے نہیں تھا کہ میں ایک خاص فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، ایک خاص مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، ایک خاص مکتبہ شاعری اور ایک خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے انہی لوگوں کو دوست بنانا ہے، بلکہ ایسا نہیں تھا۔ مرزا غالب پورے ہندوستان میں جو لوگ بستے تھے ان سب کے لیے وہ ایسی ہی حیثیت رکھتے تھے جتنی وہ اپنے خاص دوستوں کے لیے۔ وہ کسی کا کہیں سے بھی خط آ جاتا اس کا جواب دیتے اور اس کی شاعری کی اصلاح بھی کر دیتے، مطلب کہ ان میں مروت تھی، لحاظ تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب مرزا غالب آپ اپنا اس کا پیراگراف نمبر 2 دیکھیں، اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے، پھر بھی وہ خدمت بجا لاتے اور قرآن کے اشعار دیکھتے اور اصلاح دیتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے، مطلب یہ کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے اور بیماری کی حالت میں تھے، کمزوری تھی، نقاہت تھی، ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی، نظر کمزور ہو چکی تھی، تو بھی وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ وہ اشعار کی اصلاح دیتے رہیں، خطوط کے جواب دیتے رہیں۔ اسی طرح مرزا غالب جو ہیں چونکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان جو ہیں ان کی معاشی و معاشرتی اور اخلاقی حالت بہت پست ہو گئی تھی۔ مسلمان طبقہ معاشی طور پر بہت استحصالی طبقہ بن گیا تھا، بہت کمزور تھا، ان کی حالت بہت سکیم تھی، مطلب مالی طور پر وہ بہت کمزور تھے۔ تو مرزا غالب کی بھی آمدنی بہت کم ہو گئی تھی، اس لیے لیکن چونکہ ان کی آمدنی بہت کم ہو گئی تھی تو وہ چاہتے تو وہ صرف اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب کوئی اپاہج، کوئی فقیر مانگنے کے لیے آتا تو وہ ضرور اپنی استطاعت سے بڑھ کر ہی اس کو دیتے اور اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ اسی طرح مرزا غالب جو ہیں وہ اپنے ان دوستوں سے، جب آپ دیکھیے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کس طرح سے ہوا کہ جو بہت بادشاہ، عمراء اور عمائدین، معززین تھے وہ بھی بے گھر ہو گئے اور وہ بھی بہت ہی کمزور طبقے میں شامل ہو گئے۔ بادشاہ، شہزادے، شہزادیاں بھی جب ان کے محلات چھین لیے گئے، برطانوی حکومت نے ان کی ساری جائیداد غصب کر لی اور مامات تمام ڈیمولش کر دیا گیا، ان کی تمام ملکیت کو، مسلمانوں کی جائیدادوں کو، ان کی عمارات کو تباہ کر دیا گیا اور ان کے علمی اور تحقیقی کام کو جلا دیا گیا۔
اس وقت یہ ہوا کہ بہت اعلیٰ اور ادبی شخصیات اور بہت بڑے بڑے بادشاہ اور شہزادے اور عمائدین معززین جو سمجھے جاتے تھے وہ جو ہے بہت کمزور ترین طبقہ بن گئے جب ان کی تمام مال و جائیداد اور اسباب چھن گئے. تو کیا ہوا کہ اس وقت لوگ پھر ایک دوسرے سے کترانے لگے. جن کی حالت کمزور ہو گئی وہ ان سے بہتر لوگ ان سے جو ہے نظریں چرانے لگے. لیکن اس دور میں بھی جب جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے وہ دوست گردش روزگار سے کیسے بگڑ گئے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حالات ابدر ہو گئے تھے. جو بہت بادشاہ شہزادی شہزادیاں اور بہت جو ادبی شخصیات بھی تھیں وہ بھی بے گھر ہو گئی، ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں تھے، ان کی چیزوں کو جلا دیا گیا، ملکیت کو تباہ کر دیا گیا. تو وہ بھی ایک بہت ہی انتہائی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارنے لگے. تو بہت سے لوگ ان سے نظریں چرانے لگے، ان سے ملنا جو ہے وہ اپنی شان کے خلاف سمجھنے لگے. تو بھی مرزا غالب ان لوگوں سے جو اس وقت نظریں چرانے لگے ان کے ساتھ بھی بہت شریفانہ سلوک کرتے. اور وہ لوگ جو ایک وقت میں جنہوں نے بہت اچھا دور دیکھا تھا، جب ان کی حالت بہت کمزور ہو گئی تو مرزا غالب پوری کوشش کرتے کہ ان کو اسی پروٹوکول کے مطابق ملے کہ جو ان کا مرتبہ تھا اس سے پہلے. ایک دفعہ اس کا ایک اہم واقعہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک دفعہ مرزا غالب کے ایک دوست ملنے آئے تو انہوں نے مالیدہ یا جامہ وار وغیرہ کا چوغا پہنا. وہ ہمیشہ مالیدہ ایک کپڑا تھا جو بہت قیمتی کپڑا تھا، اس کا چوغا لوگ پہننا بہت اپنے عزت اور شان سمجھتے تھے. عمراء اور معززین وہ مالیدہ جو ہے وہ کپڑا پہنا کرتے تھے. تو کیا ہوا کہ وہ اس کے سوا کوئی حقیر کپڑا نہیں پہنتے تھے. مرزا غالب کا ایک دوست ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مالیدہ یا جامہ وار کے علاوہ اور کسی کپڑے کا چوغا نہیں پہنتے تھے، مطلب لباس نہیں پہنتے تھے. تو جب وہ مرزا غالب کے پاس آئے تو انہوں نے چھینٹ ایک کپڑا ہے جس کو تھوڑا معمولی سمجھا جاتا ہے، اس کپڑے کا لباس پہنا ہوا تھا. تو مرزا غالب کو ان کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ یہ بہت معزز سمجھے جاتے تھے، ان کا وضاقتہ بہت بھری ہوا کرتی تھی، اور آج یہ جو کہ مالیدہ اور جامہ وار کے سوا کوئی کپڑا نہیں پہنتے تھے، آج یہ ایک چھینٹ کا فرغل پہنے ہوئے ہیں، مطلب چوغا پہنے ہوئے ہیں، لباس پہنے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ باتوں ہی باتوں میں احساس بھی نہ ہونے دیا اور اپنا اچھے والا نیا لباس ان کو پیش کر دیا. اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ کس طرح سے لوگوں کی انسانیت کی پرواہ کی جاتی تھی، کس طرح سے لحاظ اور مروت رکھا جاتا تھا اور احسان بھی نہیں جتلایا جاتا تھا. اور آپ بھی دیکھیں ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے نا، کسی کی اس طرح مدد کریں کہ آپ اس کو جتلائیں نہیں، آپ اس پہ احسان نہ جتلائیں، اللہ آپ کے احسان کا بدلہ دے گا. تو یہ ہمارے اسلافی روایات تھیں، یہ ان کا تہذیب یافتہ معاشرے کی ایک صورت تھی جو کہ 1857 کے بعد بالکل تباہ ہو گیا تھا. اور اس وقت کے دور کے لوگوں کو دوبارہ سے جگانے کے لیے مرزا غالب کے عادات و خصائل جو ہیں یہ سبق یادگار غالب میں سے لیا گیا ہے. یہ لکھی گئی مولانا الطاف حسین حانی نے لکھی تاکہ اس وقت کے قوم کے لوگوں کو جگایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ ہماری روایات اتنی ضروری نہیں، ہم بہت بامروت بہت تہذیب یافتہ قوم تھے، ہمیں دوبارہ سے ویسے ہی بننا ہے. اور بالکل آپ یہ دیکھیں ایک اچھی تحریر کی خوبی یہ ہے کہ چونکہ مولانا الطاف حسین حانی نے اس دور میں یہ لکھی، اور اگر آج کے دور میں آپ دیکھیں تو بھی مسلمانوں کی حالت ویسی ہی ابتر ہے. دنیا میں ہر طرف مسلمان سب سے پست ترین طبقہ سمجھا جاتا ہے، ترقی پذیر قوم ہے، اور آج کی قوم کو بھی جگانے کے لیے اسی لیے یہ آپ کے سلیبس میں یہ یادگار غالب میں سے ایک ہی چھوٹا سا سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل لے کر رکھا گیا آپ کو پڑھانے کے لیے، تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ ہم کتنے بامروت باادب بالحاظ اور تہذیب یافتہ معاشرے سے تعلق رکھتے تھے. ہماری روایات بہت اچھی تھیں، ہمیں دوبارہ سے ویسا ہی بننا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنی روایات کو دوبارہ زندہ کرنا ہے اور ایک زندہ قوم بننا ہے. اس لیے یہ بامقصد تحریریں لکھی گئی. اب آپ دیکھیں کہ مرزا غالب جو ہے وہ بہت ان میں ظرافت کی جو حص تھی نا وہ اللہ کی طرف سے ودیت کی ہوئی تھی. مرزا غالب جو مزاح کرتے تھے وہ بہت برجستہ اور
بدی ہوتا تھا وہ آمد ہوتا تھا، آورد نہیں ہوتا تھا. مطلب یہ کہ اس کے لیے انہیں کوشش نہیں کرنی پڑتی تھی، اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی تھی، لکھنے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا تھا کہ انہیں اس میں حصے مزاح پیدا کرنی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ صلاحیت دی گئی تھی، بدیت دی گئی تھی کہ وہ جو لکھتے اس میں برجستہ مزاح ہوتا. ٹھیک ہے، اسی لیے مرزا غالب کو حیوان ناطق کے بجائے حیوان ظریف کہا گیا. انہیں کہا جاتا ہے وہ حیوان ناطق نہیں ہے. ناطق جیسے کہ ہم نے دیکھا ناطق کہتے ہیں بولنے والے کو اور ظریف کہتے ہیں ہنسانے والے کو. تو حیوان ناطق وہ ہوا، ایسا حیوان سے مراد ہے جاندار، لیونگ تھنگ، انسان، مطلب کوئی بھی انسان. حیوان یہاں پہ انسان کے طور پر استعمال ہوا ہے، ایک بولنے والا انسان. ٹھیک ہے، چونکہ مرزا غالب جو بھی بولتے اس میں وہ ایک ہوتی تو ایک عام بات، لیکن وہ بہت گہری بات ہوتی، اس بات کے پیچھے زندگی کی اہم حقیقتیں پوشیدہ ہوتی، اس لیے انہیں حیوان ناطق کہا گیا. لیکن حالی کہتے ہیں کہ انہیں حیوان ناطق کے بجائے اگر حیوان ظریف کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. حیوان ظریف کیا ہے؟ ہنسانے والا، ایسا انسان جو ہنسانے والا ہے. مرزا غالب آپ دیکھیں کہ کتنے بھی حالات کٹھن ہوئے، آخری دنوں میں مرزا غالب سے مکان وغیرہ جو ہے ان کا سب چھین لیا گیا تھا. بہت خستہ حال مکان میں رہتے تھے جس کی چھت بھی ٹپکتی تھی اور اس کے پلستر ادھڑے ہوئے تھے، نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ وافر تھا اور نہ ہی پہننے کو اچھا لباس تھا اور نہ ہی آمدنی بہت اچھی تھی. تو بھی ان کی تحریر میں مزاح ہے، لیکن آپ اس کے مزاح کے جب دوسرے پہلو کو دیکھتے ہیں تو اس میں اس دور کی بہت اہم حقیقتوں کا انکشاف کیا گیا ہے. معمولی سی بات میں بہت اہم زندگی کی حقیقتوں کے راز سے پردہ اٹھایا گیا ہے. تو ان کی ہر بات میں شگفتگی ہوتی تھی، وہ اہم سے اہم بات کو، سنجیدہ سے سنجیدہ موضوع کو بھی بہت برجستہ، بہت لائٹ انداز میں، بہت ہنسنے ہنسانے کے انداز میں پیش کرتے کہ جس سے ہماری پریشانی اور اس وقت کی تکلیف، مشکل اور پریشانی جو ہے وہ ہمیں ایک بہت مصیبت اور عذاب کی طرح محسوس نہیں ہوتی، اور وہ اس کا اظہار بھی وہ بہت اچھے طریقے سے کر دیتے اور ہمیں اس کی حقیقت سے بھی واقفیت ہو جاتی. اب یہ ہے کہ انہیں حیوان ظریف کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے، مطلب ایسا انسان جو سب کو ہنساتا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک دفعہ آگے آپ دیکھیں واقعہ بیان کیا گیا ہے. ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے تو بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ تو مرزا کون؟ مرزا غالب. تو انہوں نے عرض کیا پیر و مرشد ایک نہیں رکھا، ایک دن ایک نہیں رکھا. آپ یہ دیکھیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک بھی نہیں رکھا، کوئی بھی روزہ نہیں رکھا، لیکن انہوں نے زو معنی انداز میں کہا کہ ایک نہیں رکھا. مطلب یہ کہ سمجھنے، اگر آپ اس کو سمجھیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ صرف ایک نہیں رکھا، لیکن اگر آپ اس کے پوشیدہ معنی دیکھیں تو اس میں انہوں نے کہا گیا کہ انہوں نے ایک بھی نہیں رکھا. ایک ہلکا ان کا مزاح ہے، ایسا مزاح جس میں عامیانہ پن نہیں ہے، بہت معیاری مزاح جس میں حقیقت ہو، جس میں برجستگی ہو. ٹھیک ہے، ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے. ان کے مکان کے آگے چھٹا تاریخ تھا. مکان کے آگے چھٹا تاریخ کا کیا مطلب ہے؟ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ ایک ایسی جگہ، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک تھوڑا سا حصہ ہوتا تھا جس کے اوپر چھت ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر پیچھے صحن یا دالان وغیرہ آتے تھے. تو وہ جو حصہ جس کے اوپر چھت تھی اس کو کہا گیا ہے کہ چھٹا تاریخ تھا. چونکہ اوپر چھت تھی تو وہاں پر روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی. تو جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کو لینے کے لیے کھڑے تھے. مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا کہ آب چشمہ حیوان درون تاریخ است، کہ یہ دالان مشرق میں ہونے کی وجہ سے، چونکہ دھوپ بھری ہوئی ہے، بسبب مشرق ہونے کے دھوپ بھری ہوئی تھی، تو کہتے ہیں کہ اتنی دھوپ ہے اور یہ تاریخ ہے. ایک مصرع پڑھا انہوں نے. اب یہ مطلب کہنے کی یہ کہا گیا کہ وہ وہاں سے گزرے اور وہ تاریخ تھا. انہوں نے کہا دھوپ بھری ہوئی ہے اور آپ کا یہ جو چھٹا ہے یہ تاریخ ہے، یہ کیسی بات ہے؟ ہلکے پھلکے مزاح میں جو ہے وہ عام بات کر دیا کرتے تھے. ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے. مرزا کو مرزا غالب میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے. شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے. انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی. تو مرزا نے کہا میں تو تم کو میری سمجھتا تھا. مرزا
شیخ ابراہیم ذوق سے کہا میں تو تم کو میری سمجھتا تھا لیکن معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں. اب یہ دیکھیں یہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں آپ کو ہنسی آئے گی. سودائی سے مراد ہے پاگل, لیکن یہاں پر اس سے وہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ میر تقی میر ایک بہت بڑے شاعر تھے. اسی طرح سے مرزا رفیع سودا بھی ایک بہت بلند پایا شاعر تھے اور شیخ ابراہیم ذوق بھی شاعر ہے. تو شیخ ابراہیم ذوق جو ہے وہ چونکہ مرزا رفیع سودا کو بڑا شاعر مانتے تھے جبکہ مرزا غالب میر تقی میر کو بڑا شاعر مانتے تھے. تو انہوں نے مرزا غالب نے ایک ہنسی کے مذاق کے انداز میں یہ بات کی کہ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ میری ہیں لیکن معلوم ہوا کہ آپ تو سودائی ہیں, مطلب آپ مرزا رفیع سودا کو پسند کرتے ہیں. اس بات میں ہلکا سا مزاح پیدا کر دیا. اب آپ آگے دیکھیں, جب میں آپ کو سوالوں کے جواب پڑھاؤں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ شاعر کون تھے, ان کا مرتبہ اور علمی ادبی حیثیت کیا تھی, اس سے آپ کو یہ ساری چیز سمجھنے میں آسانی ہوگی. باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا, مطلب ان میں روزگار زندگی گزارنے کے جو ہے وہ ذرائع بہت محدود تھے, لیکن وہ وضع قطع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. کیوں نہیں جانے دیتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے ایک بہت اچھی بہت تہذیب یافتہ زندگی گزاری تھی. کسی نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ ہو تو اس کی 7 نسلیں بھی بادشاہ ہوتی ہیں اور اگر کوئی فقیر ہو تو اس کی 7 نسلیں بھی فقیر ہی ہوتی ہیں. مطلب اس سے مراد یہ ہے, یہ نہیں کہ وہ فقیر بنی رہیں گی, مراد یہ ہے کہ جو بادشاہ کی نسل میں سے آئے گا, جو تہذیب یافتہ دور سے گزر کے آئے گا, تہذیب یافتہ نسل میں سے آئے گا, تو اس کے اندر وہی عادات و خصائل پائی جائیں گی جو اس کے اسلاف میں تھی. وہی عادتیں جو ہیں جینیٹیکلی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں اور اگلی نسلوں میں آتی ہیں. اسی طرح سے جو فقیر ہوتا ہے اس کی جینیٹیکلی جو عادات و خصائل ہوں گی وہ اس کی نسلوں تک وہی پہنچے گی. مراد اس کا یہ ہے چونکہ مرزا غالب نے بہت اچھا بہت تہذیب یافتہ دور گزارا تھا, بہت بامروت بہت بالحاظ بہت محنت والے انسان تھے, تو کسی بھی حالت میں انہوں نے اپنی اس وضع قطع کو جانے نہیں دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چورٹ میں سوار, چورٹ ایک سواری تھی, ٹھیک ہے, چورٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے. جب مرزا غالب کو معلوم ہوا تو مرزا غالب بہت پشیمان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ آپ آئے تو صحیح لیکن آپ مجھ سے ملے بغیر یہاں سے چلے گئے. مجھے لگا کہ میں اس قابل نہیں تھا کہ آپ مجھ سے نہیں مل کے گئے, مجھے بہت شرمندگی ہوئی. لیکن اس کے بعد یہ کیا ہوا کہ وہ دیوان صاحب جو ہیں وہ آئے اور مرزا غالب سے مل کے گئے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم آج کا دور میں ہم کسی سے ملنے سے کتراتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزاریں, کسی کی انٹرفیئرنس برداشت نہیں کرتے, جبکہ ہماری معاشرت ہمیں کیا بتاتی ہے, ہماری تہذیب ہمیں کیا بتاتی ہے, ہمارے اسلاف ہماری روایات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں سے ملنا جلنا ہے. ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رواداری بھائی چارے کا سلوک کریں, ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلیں, مل جل کر معاشرہ جو تشکیل پاتا ہے وہ ایک اچھا اور تہذیب یافتہ معاشرہ ہوتا ہے. تو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مرزا غالب سے جب ملے بغیر دیوان صاحب چلے گئے تو انہیں وہ بہت برا لگا, بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میری آمدنی بھی قلیل ہے, میرے پاس کچھ کھانے کو بھی وافر نہیں ہے, تو ٹھیک ہے وہ یہاں سے چلے گئے, مجھے ان کی آؤ بھگت کرنا پڑتی, وہ اس کو شکر گزاری سمجھتے, لیکن وہ بہت شرمندہ ہوئے, پشیمان ہوئے, انہوں نے لکھ بھیجا کہ آپ اسے نہیں مل کے گئے اور وہ دوبارہ سے آئے اور ان سے مل کر گئے. مطلب یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس دور کے انسان کیسے وضع قطع کے انسان تھے, بہت باادب بامروت بالحاظ تھے, اور ہمیں اپنے اندر یہی اقدار پیدا کرنی چاہیے جو ایک تہذیب یافتہ معاشرے کا سبب ہوتی ہے. اور ان کو بتایا کہ مرزا غالب جو ہے ان کو آم بہت پسند تھے. مرزا غالب اس وقت کے بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے. بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ مرزا غالب سے اصلاح لیتے تھے. تو ایک دفعہ وہ ان کے دربار میں گئے, وہاں پر قلعہ میں گئے, تو بہت سے آم لگے تھے, وہ ان کو دیکھتے جاتے. تو بادشاہ وقت نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, تو مرزا غالب نے ان سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا یہ جو آم لگے ہیں ان پر سے کسی دانے پر میرا بھی نام لکھا ہے. تو انہوں نے آم کی ایک بہنگی ہوتا ہے, آپ سمجھ لیں کہ کوئی ایسی چیز, ایک کیس سمجھ لیں, ایک
ایک ایسی سواری جس کے دونوں طرف لکڑی لگی ہوتی ہے اور اس میں بہت سی چیزیں رکھ کر رکھی جاتی ہیں، وہ بھنگی بھر کر آموں کی مرزا غالب کے یہاں بھجوا دی۔ مرزا غالب کو آم بہت پسند تھے اور ان کا نظریہ تھا کہ آم میٹھا ہو اور خوب ہو، بہت زیادہ ہو۔ اب ہم نے یادگار غالب میں سے مرزا غالب کا یہ سبق، مرزا غالب کے ذات و خصائص ہم نے پڑھا۔ آپ کو میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ یادگار غالب سے لیا گیا جو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ اب ہم اس کے سوال و جواب کی طرف آئیں گے۔ جب ہم نے سارے سبق کو پڑھ لیا تو آپ کو سوالوں کے جواب دینا بہت آسان ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے تراکیب کی وضاحت کریں۔ آپ اپنا سبق کھولیں، اپنا سبق کھول کے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ اس میں کشادہ پیشانی سے مراد ہے بہت کھلے دل سے کسی سے ملنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اس میں ہے باغ ہو جانا، خوش ہونا، اور مہر و محبت، غم خاری و یگانگت۔ غم خاری کیا ہے کہ ایک دوسرے کی پریشانی میں پریشان ہونا، اس کے ساتھ دینا۔ یگانگت کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا جیسے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں۔ اپنائیت کا احساس دلانا، ٹھیک ہے۔ اب فرض عین ہے بہت ضروری فرض، کوئی ایسا کام جس کو بہت اہم گردانا جائے۔ خالص و مخلص، بے رنگ خط۔ اب آگے دیکھیں مروت اور لحاظ۔ اسی طرح آپ اپنے سبق میں دیکھتے جائیں، اچھی طرح سوجھے نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے، ٹھیک ہے۔ سوجھے نہ ہاتھ سے لکھا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ آپ کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، عمر کا انسان ہو جاتا ہے تو اس کی نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور طاقت میں کمی آ جاتی ہے اور ہاتھوں میں وہ طاقت بھی نہیں رہتی۔ چونکہ وہ ایک شاعر تھے تو ان کے لیے اس وقت اس قدر لکھنا تھوڑا سا مشکل تھا۔ اسی طرح سے قلیل آمدنی، کم آمدنی، اور غدر۔ آپ دیکھیں غدر اس میں کیا ترکیب استعمال کی تھی؟ غدر کیا تھا؟ 1857 کی جنگ آزادی۔ غدر جو ہے اس لفظ کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے۔ یہ 1857 کی جنگ آزادی تھی جو مسلمان اور ہندوؤں نے مل کر انگریزوں کے خلاف لڑی، لیکن اس میں عطاب کا نشانہ صرف مسلمان بنے۔ انگریزوں نے صرف مسلمانوں کے اس جرم کی پاداش میں سزائیں سنائی اور چونکہ مسلمانوں کا ایک زرعی دور گزر چکا تھا، مسلمانوں نے تقریباً 800 سال حکومت کی تھی پورے برِ صغیر پر، اور انگریز ڈرتے تھے کہ دوبارہ سے یہ پاور میں نہ آ جائیں۔ یہ بہت اچھی تہذیب یافتہ اور بہت روشن زرعی روایات کی مالک قوم ہے، کہیں یہ دوبارہ سے نہ جاگ جائے، اس لیے ان کو زیادہ سے زیادہ دبایا گیا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا غدر کے بعد، جنگ آزادی کے بعد۔ اور ان کی مسلمانوں کی تمام جائیداد اور املاک کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا، مسلمان بے گھر ہو گئے اور اپنی جانیں بچا کے ان کو قتل کر دیا جاتا۔ وہ اپنی جانیں بچا کے دلی اور دوسرے مختلف جو ہے ہندوستان کے شہروں میں بکھر گئے، ایک دوسرے سے دور ہو گئے، معاشرت بالکل ختم ہو گئی۔ جب آپ ایک جگہ سے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے دوست احباب رشتے دار رہتے ہیں، ہمسائے رہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ جب نئی جگہ پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کی وہ معاشرت ختم ہو جاتی ہے، آپ کا وہ ملنا جلنا، آپ کے وہ تعلقات، آپ کی وہ ساری جان پہچان ختم ہو جاتی ہے، معاشرہ بالکل بکھر گیا تھا۔ اور خاص طور پہ جو مسلمانوں کی لکھی ہوئی بہت اہم دستاویزات تھیں ان کو جلا دیا گیا۔ تو غدر کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے، اور اس کے بعد مسلمان جو ہیں جو بہت بڑے بڑے اہم عمائدین تھے وہ بھی بہت غریب اور مسکینی کی صورتحال میں آ گئے تھے۔ اب آپ آگے دیکھیں شریفانہ طور کیا ہے؟ طور ہوتے ہیں طریقے شریفانہ، اچھے سلجھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ سقیم حالت کیا ہے؟ کمزور حالت، مطلب تھوڑا قسم پرسی کی حالت، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، آپ دیکھتے جائیں وضع اس میں کیا ہے؟ وضع ہے شکل و صورت ہے، حیوان ناطق اور حیوان ظریف۔ حیوان ناطق اور حیوان ظریف تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ حیوان ناطق ہے بولنے والا انسان، حیوان ظریف ہے ہنسانے والا انسان، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے پس منظر میں مرزا غالب کی شخصیت کو رکھا گیا ہے۔ اب آگے دیکھیں کہ ترجیح دینا اور خودداری، حفظ وضع، عمائد شہر۔ عمائد شہر کیا ہے؟ شہر کے معززین۔ اب آپ آگے دیکھتے جائیں ندامت اور
زمین میں گڑ جانا، ندامت ہے پشیمانی، اور زمین میں گڑ جانا، زمین میں گڑ جانا مطلب یہ کہ شرمندگی محسوس کرنا، کسی وجہ سے شرمندگی محسوس کرنا، اور نالائقی، نااہلی۔ فواقہ، اچھا فواقہ یہاں پر جو ہے فواقہ میں عام ان کو بہت مرغوب تھا۔ فواقہ کیا ہے؟ فواقہ کی جو لفظ ہے وہ استعمال کیا گیا، فواقہ سے اسپیسیفک میننگ مراد ہے میوے، لیکن یہاں پر ہم پھل کے طور پہ لیں گے کہ پھلوں میں انہیں کیا پسند تھا، تو پھلوں میں ان کو آم بہت پسند تھا، مرغوب کا پسند تھا۔ فواقہ کا جو خاص مطلب ہے وہ ہے میوے، لیکن یہاں پر پھل کی اصطلاح میں آیا ہے کہ ان کو کون سا، مرزا غالب کو پھلوں میں آم مرغوب تھا، پسند تھا۔ میسر آنا جو ہے وہ ہے کہ موجود ہونا، ملنا۔ آگے آپ دیکھتے جائیں، ناقل، ناقل تھے، ناقل نقل سے لیا گیا ہے، اور نقل کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو لکھنا، کاپی کرنا، لکھنا۔ ناقل سے مراد ہے لکھنے والے۔ اب آپ ہم نے سوال نمبر 1 تراکیب دیکھ لی، سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ یادگار غالب اصل میں کیا ہے؟ تو یادگار غالب میں نے جیسے کہ آپ کو سبق کے شروع میں بھی بہت بتایا کہ یادگار غالب مولانا الطاف حسین حالی نے مرزا غالب کی سوانح حیات سمجھنے آپ نے کی، مرزا غالب کی حیات و زندگی کے بارے میں لکھا، جس میں بتانا یہ مقصود تھا کہ مسلمانوں کو ایک تہذیب یافتہ ایک ایسی شخصیت کا تعارف کروایا جائے جو بہت باادب، بامروت اور با لحاظ تھی، اور ایک ادبی شخصیت تھی۔ سوال نمبر 3 ہے، حالی میر تقی میر شیخ ابراہیم ذوق مصطفیٰ خان شیفتہ کون ہے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ حالی بھی ایک شاعر ہیں، ایک نثر نگار ہیں، ایک محقق ہیں، ایک نقاد ہیں۔ میر تقی میر جو ہیں یہ ایک شاعر ہیں، اور میر تقی میر کی جو شاعری ہے، میر تقی میر کے بارے میں ہم جانیں گے کہ میر تقی میر کی شاعری میں آزردگی تھی، غم تھا، الم تھا، اور وہ اس حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ شیخ ابراہیم ذوق جو ہے، شیخ ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب دیا گیا۔ ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب کس نے دیا؟ بہادر شاہ ظفر نے۔ بہادر شاہ ظفر جو ہیں انہوں نے ذاتی طور پر ان کو اپنا استاد مقرر کیا تھا، اور ان سے وہ اصطلاح لیتے تھے۔ اسی طرح سے انہیں اکبر ثانی کی، بادشاہ اکبر ثانی نے، ان کو بادشاہ اکبر ثانی نے خاقانی ہند کا، مصطفیٰ خان شیخ ابراہیم ذوق کو جو ہے وہ بادشاہ اکبر ثانی نے خاقانی ہند، شیخ ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب دیا۔ کس نے دیا؟ بادشاہ اکبر ثانی نے۔ آگے دیکھیں کہ خاقانی ہند کے ان کو خطاب اس لیے دیا گیا کہ وہ فقہ، حدیث اور تفسیر کے بہت بڑے عالم تھے، وہ ان کے پاس ان کی استطاعت اور صلاحیتیں بہت گراں قدر تھیں، اس لیے انہیں یہ خطاب دیا گیا شیخ ابراہیم ذوق کو۔ میر تقی میر کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ ان کی جو شاعری تھی اس میں غم اور الم تھا، اور حالی نے مقصدی تحریریں لکھی، مقدمہ شعر و شاعری، اور خاص طور پہ مسدس حالی اہم ہے جو مسلمانوں کو جگانے کے لیے لکھی گئی، مسلمانوں کو ان کے حالات اور زمانے سے آشنا کرنے کے لیے لکھی گئی۔ اور سودا کا پورا نام ہے مرزا رفیع سودا۔ مرزا محمد رفیع سودا جو ہے وہ میر تقی میر کے زمانے کے ہیں۔ میر تقی میر اور جو سودا جو ہے یہ معاصر ہیں، مطلب یہ دونوں ایک ہی دور سے تعلق رکھتے ہیں، اور دونوں ایک ہی پائے کے شاعر ہیں، دونوں ہی بہت اعلیٰ اور ادبی حیثیت رکھتے تھے۔ چونکہ میر تقی میر اس دور کے وہ شاعر تھے جن کی شاعری میں غم اور الم تھا، جبکہ سودا اس دور کے وہ شاعر تھے جن کی شاعری میں برجستگی تھی، اور سودا زیادہ تر اپنے قصائد اور ہجو کے بارے میں جانے جاتے تھے۔ سودا کی جو ہجو تھی مطلب طنز، ہجو سے مراد ہے کسی پر طنز کرنا، تو اپنی طنز کی وجہ سے جس میں وہ بہت برجستگی اور بہت لطافت سے جملے لکھتے تھے، اس حوالے سے پہچانے جاتے تھے۔ اب میر تقی میر کی شاعری میں غم و الم تھا، جبکہ مرزا محمد رفیع سودا کی شاعری میں برجستگی تھی، لطافت تھی، ٹھیک ہے، شگفتگی تھی۔ شیخ ابراہیم ذوق جو تھے وہ جو ہے بادشاہ اکبر ثانی کے استاد تھے، ان کی شاعری کی اصلاح کرتے تھے، اور فقہ، حدیث، تفسیر کے عالم بھی تھے، اور اپنی ان صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں
اندھیرے کا کام میں ان کا خطاب دیا گیا۔ مصطفیٰ خان شیفتہ جو ہے یہ بھی ایک شاعر تھے۔ اب ہم بات کریں گے، یہ ان سب شاعروں کا ذکر آپ کی کتاب میں کیا گیا ہے۔ نمبر 4 ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل بتانے کا مقصد کیا ہے۔ یہ جو سبق آپ کو بتایا گیا کہ مرزا غالب کے عادات و خصائل، اس کے لیکچر کے شروع میں بھی میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ مرزا غالب کے عادات و خصائل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ مرزا غالب کتنے وفادار تھے۔ وہ کسی بھی دور میں، جبکہ وہ بہت ایک اعلیٰ زندگی گزار رہے تھے، دربار سے وابستہ تھے اس وقت بھی، اور جب وہ ایک بہت سکیم طرز زندگی گزار رہے تھے، جب ان کی حالت بہت قسم پرسی کی تھی، ان کے پاس نہ ہی آمدنی کے ذرائع تھے اور نہ ہی کچھ کھانے پینے کو وافر تھا، اس وقت بھی دونوں صورتوں میں، جب وہ بہت اچھی زندگی گزارتے اور جب وہ بہت نچلے طبقے کی زندگی گزارتے، دونوں صورتوں میں وہ لوگوں کی مدد کرنا کبھی بھی نہیں بھولتے تھے۔ جو بھی گھر آتا اس کو خالی ہاتھ بالکل نہیں لوٹاتے تھے، ہر ممکن اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اس سے جی نہیں، اور اگر کوئی ان کے پاس شاعری کی اصلاح کے لیے شعر بھیجتا تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ شاید وہ زیادہ قابل ہو جائے گا تو میں اس کی اصلاح نہ کروں، یا وہ اپنے آپ کو کوئی بہت معتبر چیز نہیں سمجھتے، بلکہ وہ ان میں عاجزی اور انکساری تھی۔ وہ اس کی اصلاح کرتے اور اصلاح کر کے اور واپس وہ اس کو بھجواتے بھی، اور جبکہ وہ بہت بیمار بھی تھے اس صورت میں بھی وہ اس کی اصلاح دینے سے نہیں چوکتے تھے۔ جو خط ان کو ملتا اس کا جواب دینا وہ فرض عین سمجھتے تھے۔ یہ کسی بھی شخصیت کی وہ اعلیٰ اخلاق ہیں جو ہمارا مذہب بھی بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو اعلیٰ رکھنا ہے۔ جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک اچھا معاشرہ پروان چلے گا، ہمدردی، بھائی چارے اور مساوات کی جذبات پیدا ہوں گے۔ جب یہ جذبات پیدا ہوں گے تو ایک تہذیب یافتہ معاشرہ فروغ پائے گا، اور یہی مقصد تھا مرزا غالب کے عادات و خصائل بتانے کا۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں کہ مرزا غالب کی سوال نمبر 5 ہے، مرزا غالب کی علمی اور ادبی حیثیت کیا ہے؟ مرزا غالب نہ صرف اپنے دور کے بلکہ آج کے دور میں بھی مرزا غالب کی ادبی حیثیت مسلم ہے، مطلب وہ تسلیم شدہ ایک بہت اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں۔ اور مرزا غالب نہ صرف کے شاعر ہیں، ان کی شاعری میں بہت شگفتگی اور برجستہ پن اور فکر ہے، آمد کا احساس ہے۔ نہ صرف ایک اچھے شاعر بلکہ انہوں نے بہت سی نثری خدمات بھی انجام دی۔ خاص طور پر مرزا غالب نے خطوط لکھے، ان کے خطوط جو ہیں وہ اردو معلیٰ کے نام سے ہیں، جو کہ بہت زیادہ ان کی شہرت کا باعث بنے۔ کیوں شہرت کا باعث بنے؟ کیونکہ مرزا غالب کے خطوط میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے حالات درج ہیں۔ مرزا غالب جب خط لکھنے بیٹھتے تو اپنے ارد گرد کے حالات و واقعات کو لکھتے، اور جو بھی ان کے پاس آیا ہوتا اس کا اس میں ذکر کرتے۔ جب وہ اپنی زندگی کے معمولات اور حالات کا ذکر کرتے تو وہ اس دور کے ان حالات کا بھی ذکر کر رہے تھے جس وقت وہ خط لکھ رہے ہوتے۔ اس سے ہمیں اس دور کے رہن سہن کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کی عادات کیا تھی، جب وہاں پر کس طرح کے لوگ مل کر رہتے، جب وہ ملتے تو وہ کیا موضوع گفتگو کیا ہوتا، موضوع سخن کیا ہوتا، اور کن چیزوں کو موضوع گفتگو اور موضوع سخن بنایا جاتا۔ جن چیزوں کے بارے میں وہ گفتگو کر رہے ہوتے ان چیزوں کو وہ اپنے خطوط میں لکھتے، اور وہ چیزیں اور وہ خطوط میں وہ جو لکھی ہوئی وہ جو باتیں موضوع سخن تھا وہ اس دور کے حالات تھے۔ اس لیے مرزا غالب کے جو خطوط ہیں ان کو بہت علمی اور ادبی حیثیت حاصل ہے، ان سے ایک تاریخ مرتب کی جا سکتی ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کی بھی، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان جو ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کو کچھ بھی لکھنے سے پہلے بہت سوچنا سمجھنا پڑتا۔ کوئی بھی ایسی بات اگر لکھ دی جاتی جو حاکم وقت مطلب تاج برطانیہ کے خلاف ہوتی تو سخت سزائیں سنائی جاتی، اور اسی لیے مسلمان خط و کتابت بھی بالکل نہیں ہوتی تھی، اور اگر کچھ لکھا بھی جاتا اس کے بعد اگر کوئی شعر و شاعری بھی کی جاتی تو بہت سوچ سمجھ کے کی جاتی، اس میں کوئی ایسا موضوع نہ بیان کیا جاتا جس میں کہ اس وقت کی حکومت کے بارے میں کوئی ذکر ہوتا۔ چونکہ اس وقت مسلمانوں پر بہت مظالم ڈھائے جا رہے تھے تو مرزا غالب نے ان خطوط میں بہت ڈھکے چھپے 90 تلے انداز میں کچھ ایسی الفاظ میں باتیں لکھی جن سے ہمیں اس وقت کے حالات سے آگاہی ہو جاتی ہے۔ تو مرزا غالب نہ صرف ایک شاعر کے طور پہ بلکہ ایک نثر نگار کے طور پر بھی بہت اہم ادبی حیثیت رکھتے ہیں، اور آج کے دور میں بھی ان کی اہمیت اتنی ہی مسلم ہے۔
سوال نمبر 6 ہے خط کا جواب لکھنے کی اہمیت بتائیں. آپ کو اس پورے سبق میں ایک اہم جو ہے وہ یہ پوائنٹ ملتا ہے کہ کسی بھی حالت میں مرزا غالب خط کا جواب دینے سے نہیں چوکتے تھے. آپ یہ دیکھیں جب ہم کسی کو فون آئے تو ہم اس کو ریسیو کرنے میں تھوڑا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. اچھا ہم پہلے اپنا یہ فلاں کام کر لیں, یا ہم کسی کا میسج آئے تو اس کا جواب ابھی تھوڑی دیر بعد رپلائی کرتے ہیں کہ ابھی ہم مصروف ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. لیکن مرزا غالب کو جبکہ ان کی حالات زندگی جو ہیں وہ بہت جو ہے قسم پرسی کے تھے. اس وقت انسان ویسے ہی مایوس ہوتا ہے جب اس کے پاس زندگی گزارنے کی بنیادی سہولیات نہیں ہوتی, اور وہ بیمار بھی تھے, اور بیماری کی حالت میں انسان ویسے ہی آرام کرنا چاہتا ہے, کمزور ہو گئے ہوئے تھے. تو بھی جب ان کے پاس کوئی خط آتا تو وہ اس کا پراپر جواب دیتے, اور نہ صرف جواب دیتے بلکہ بغیر ٹکٹ کے آ جاتا تو اس کو بالکل بھی برا نہ بناتے, اور ہر صورت کو اپنی زندگی میں سے ٹائم نکال کے لوگوں کے خطوں کا جواب دیتے, ان کی شاعری کی اصلاح کرتے. بتانا یہ مقصود ہے کہ ہمیں رواداری اور بھائی چارے کا ثبوت دینا چاہیے, ہمیں دوسروں کے لیے وقت نکالنا چاہیے. جب ہم ایک دوسرے کے لیے وقت نکالتے ہیں, ایک دوسرے کی پرواہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, ان کے حالات کے بارے میں آگاہ رہتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ ہم بھائی چارے اور مساوات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, جس سے ایک تہذیب یافتہ معاشرہ ابھرتا ہے. اب آپ کو میں نے یہ سبق سارا پڑھا دیا اور اس کے سوال جواب بتا دیے. اینڈ پہ آپ کو ایک بات دوبارہ سے کہنا چاہوں گی, بار بار رپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ مرزا غالب کے عادات و خصائل جو ہیں, یہ یادگار غالب جو ہے لیا گیا. مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں, ان کی یادگار غالب سے یہ سبق لیا گیا ہے, اور یہ مرزا غالب کے حالات و زندگی کے بارے میں ہے, اور یہ سب اس لیے لکھی گئی, صرف یادگار غالب نہیں ہے بلکہ مولانا الطاف حسین علی نے سر سید کی بھی لائف کے بارے میں لکھا, اور بہت سے لوگوں کی زندگی کے بارے میں لکھا. اس سے اپنی نسل کو بتانا یہ مقصود تھا کہ ہمیں بھی اسی طرح کے ایک اچھے تہذیب یافتہ انسان کی طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے, تاکہ ہم ایک اچھے معاشرے کو فروغ دیں. ہم اپنا نیکسٹ چیپٹر اب کریں گے. آپ کا یہ چیپٹر ختم ہوا. اللہ حافظ.